قرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹیج کی تیاری دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ داتا صاحب کا عرس ضرور ہوگا۔ البتہ کورونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر حفاظتی تدابیر، ماسک، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ میں نے آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے وہ شریعت اور طریقت کا باہمی تعلق آپ کو بتانا۔ دونوں کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر نفس مضمون پہ آؤں گا، اگرچہ میرے پاس اس عنوان پہ جو کلیکشن اور جو
چیزیں موجود ہیں اس پر کافی طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ العزیز حضور فیض عالم کے عرس مبارک کے سلسلہ میں منعقدہ جو عالمی کانفرنس ہے اس کا اختتامی اور آخری سیشن ہوگا، تو ظاہر ہے اس حوالے سے ہی بات ہوگی۔ اس لیے میں نے اس جمعۃ المبارک پر عرس مبارک کی مناسبت سے اس عنوان کو موضوع سخن بنایا ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے تمام خوش عقیدہ مسلمان جنہیں دنیا اہل سنت و جماعت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جن کا ایک تعارف بریلوی اسکول آف تھاٹ بھی ہے جس سے میں اور آپ سارے تعلق رکھتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتاتے ہوئے ہچکچایا نہیں کرے واسی سنیاں، ڈریا نہ کرو، نہ ہی کمپلیکس کا شکار ہوا کریں اور نہ ہی کسی کنفیوژن میں مبتلا ہوا کریں، گج بج کے کریا کرو اسی سنیاں۔ باقی ساری باتیں چھوڑتے ہوئے، کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے، ایک بات اس کے لیے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جن کا 978واں عرس انشاءاللہ منائیں گے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے کشف المحجوب شریف نہ لکھی ہوتی نا تو زمانے کے حالات اور بدلتی ہوئی صورتحال اور اٹھتے ہوئے فتنوں میں پتہ نہیں چاہنے والوں نے یا بغض رکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دینا تھا ان کو عقیدے کے لحاظ سے۔ لیکن حضور فیض عالم نے احسان فرمایا، کشف المحجوب لکھی، عطا فرمائی، اس کے جہاں اور کئی پہلو ہیں، علمی، روحانی، تحقیقی، تصوف کے، روحانیت کے، معرفت کے، حقیقت کے، تاریخ کے، باقی ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور فیض عالم نے خود اپنے بارے میں اس کتاب میں بتایا ہے کہ میں سنی ہوں۔ میں گل جیڑی زوردار کیتی ہے نا تو ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ کی ہے۔ آپ نے اپنا عقیدہ اور نظریہ کسی پر تھوپا نہیں ہے، اور یہی میں کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ حضور فیض عالم نے کھل کے بتایا ہے کہ میں سنی ہوں۔ کئی مواقع ہیں، کئی جگہ پر کشف المحجوب میں ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جہاں آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پڑھنے کی، دیکھنے کی دعوت دے رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ امامہ مقتدائے سنیاں، آپ ان کے مقتدی ہیں، مقلد ہیں، اور آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام کہا ہے۔ بتایا کیسے ہے؟ فرمایا میرا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ میرے امام ہیں، میں ان کا مقتدی ہوں، میرا امام بھی سنی ہے، میں مقتدی بھی سنی ہوں۔ بڑی بات ہے سی بات۔
آگے چلیں. دنیا جنہیں اہل سنت و جماعت کے لفظ سے یاد کرتی ہے، یہ میں نے چلتے چلتے وضاحت کر دیا، گل پنے بن لینا، یہ تواڈے کام آسی. ہاں کسی جگہ تے گل ہوئے تو کہہ دینا جناب داتا صاحب بھی سنی نے، انہاں آپ لکھیا. بات سمجھ گئے؟ یہ بڑی جگہ تو ان کم آئے گی انشاءاللہ. تو جنہیں پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے مشرب کے لوگ ہیں. ان کے اندر ایک سلسلہ ہے جسے طریقت کہتے ہیں، پیری مریدی کہتے ہیں، بیعت کا لفظ کہتے ہیں، اے سارے نا. یہ خیال ہے جو اولیاء کرام سے بالخصوص مزارات سے اہل اللہ سے خصوصی محبت رکھتے ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، 11ویں دن کھلی گل کری ہے نا، لپیٹن دی کیڑی لوڑ ہے. 11ویں مناندے داتا صاحب دا عرس مناندے. کیا خیال ہے؟ جن کے معمولات میں یہ چیزیں ہیں، جن کے معمولات میں یہ چیزیں ہیں، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اولیاء اعظام سے، مزارات سے، آل اللہ سے، حضرت خواجہ حسن بصری سے لے کر حضور سیدنا غوث پاک تک، حضور سیدنا غوث پاک سے لے کر حضور سیدی داتا علی حجویری تک، داتا علی حجویری سے خواجہ اجمیری تک، خواجہ اجمیری سے بابا فرید تک. بات سمجھ گئے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں، شہنشاہ نقشبند ہوں، یہ جتنے سلاسل ہیں، وہ قادریاں ہوں، نقشبندیاں ہوں، سہروردیاں ہوں، اویسیہ ہوں، چشتیاں ہوں، یہ جو اس لقب کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، یہ جتنے اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں. پاکستان کے اندر وہ مہار شریف ہو، وہ توسا شریف ہو، وہ سیال شریف ہو، وہ گولڑا شریف ہو، وہ شرک پور شریف ہو، وہ علی پور شریف ہو، کیا خیال ہے، وہ چورا شریف ہو، وہ جتنی خانقاہیں، جتنی جہاں ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے جو ہے نا، جو پیری مریدی یہ سارے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے اندر یہ طریقہ روحانیت کا، طریقت کا، شریعت کے ساتھ ساتھ یہ موجود ہے. ہوں اگلی گل ذرا سننا دھیان نال. یہ جو چیز ہماری پہچان ہے نا، جو سمبولیکلی علامتی طور پر اہل سنت و جماعت کی یہ بھی ایک پہچان ہے. جہاں ایک طرف یہ اتنی عظمت والی بات ہے، جہاں ایک طرف یہ بڑی مضبوط بات ہے، جہاں ایک طرف یہ بڑے سکون اور اطمینان والی بات ہے، جہاں ایک طرف یہ اتنی برکت والی بات ہے، ہمارے اس زمانے میں، ہمارے اس دور میں، اسی پیری مریدی اور اسی روحانیت کے نام پہ جو دکانداری ہے، اور وہ رسوم اور وہ رواج ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے اتنی پریشانی کا بھی سبب ہے، اتنا ہی لمحہ فکریہ بھی ہے، اتنا ہی کئی مرتبہ شرمندگی کا بھی سبب ہے. جی میں پہلی گل مننی جی بھی مندے ہو کوئی نہ ہے یا نہیں؟ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. اب اس کی روشنی میں جو میں نے آپ کو عرض کرنا ہے، وہ عرض یہ کرنا ہے کہ ہر وہ فرد، توجہ ہے جناب کی جملوں پہ دھیان دیں. اب افراد ہیں دو طرح کے مجموعی طور پر. ایک وہ ہیں جو ان مناصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کون مناصب؟ کھلی گال کراں، جڑے پیر نے، جو کسی نہ کسی صاحب سجادہ یا صاحب مزار کے ساتھ منسلک ہو کر ان کے وارث ہیں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں. اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ جناب ہم فلاں بزرگ کی اولاد سے ہیں،
یا ہم فلاں بزرگ کی اس سلسلے سے ہیں اور وہ اس حساب سے اپنی وہ پورے اس چیز کے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں، جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے مقتدی ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ بیعت کی ہوئی ہے۔ دو ہی کیٹیگری ہے۔ اور یہ جو بات میں جس محبت کے ساتھ، جس درد دل کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ کرنے لگا ہوں، یہ میرے داتا علی اجویری کا فیض ہے۔ اور جو میں بات کرنے لگا ہوں میں نے اسے ہی کشف المعجوب میں پڑھا ہے، اور کیو ٹی وی کا بھلا ہو، میں نے 3 سال کیو ٹی وی کے کشف المعجوب کے پروگرام میں پوری دنیا کو بتایا بھی یہی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ 2 طرح کے لوگ ہو گئے، جو بھی اس سلسلے سے منسلک ہے۔ میں لپیٹتا نہیں، میں بات کو لمبا نہیں کرتا، میں مشکل لفظ نہیں کہتا، سادی سی بات کرتا ہوں۔ یہ پورے کا پورا جو نظام روحانیت ہے، نظام طریقت ہے، نظام معرفت ہے، یہ جتنی اصطلاحات ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ پلے باندھ لیں، آج کل ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ بات ریکارڈ پہ رہے کہ جس پیری کی بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے، توجہ ہے، جس پیری کی بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے، وہ میں بتاؤں گا آگے چل کے۔ جس پیری کی بات ہمیں حضور کے فرمان سے ملتی ہے، جس پیری کی بات ہمیں حضرت خواجہ حسن بصری سے ملتی ہے، جس پیری کی بات ہمیں حضرت جنید بغدادی سے ملتی ہے، جس پیری کی بات ہمیں سیدنا غوث پاک سے ملتی ہے، جس پیری کی بات ہمیں داتا علی حجویری سے ملتی ہے، جس پیری کی بات ہمیں خواجہ اجمیری سے ملتی ہے، اور وہاں سارے سلسلے میں لیتے ہوئے قادریہ، نقشبندیہ، سوروردیہ، چشتیہ، اویسیہ، یہ جن جن سلسلوں کی جو بات وہاں سے لے کے مجدد الفسانی تک، مجدد الفسانی سے اعلیٰ حضرت بریلوی تک، اعلیٰ حضرت بریلوی سے شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی تک، پیر میر علی شاہ سے لے کر میاں شیر محمد شرف پوری تک، یہ جتنی ملتی ہے، اس پیری کی بات قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی نہیں سمجھے؟ اس پیری کی بات اللہ کی کتاب قرآن سے شروع ہوتی ہے اور نبی کی حدیث اور نبی کے فرمان پہ ختم ہوتی ہے۔ بات تھوڑی، جملے تھوڑے لمبے ہو گئے، 2 لفظوں میں اگر کہہ دوں کہ ہم صرف اس تصوف کی بات کریں گے، ہم صرف اس روحانیت کی بات کریں گے، ہم صرف اس تصوف کو مانیں گے، ہم صرف اس تصوف کو تسلیم کریں گے، ہم صرف اس پیری مریدی کو مانیں گے، جو یا قرآن کے تابع ہے یا نبی کے فرمان کے تابع ہے، بس ہمیں کسی بھی ایسے کام کو امبریلا شیلٹر دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کام کی توجیہ کرنے کی، تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے والا اپنے آپ کو بزام خیش جو مرضی سمجھتا ہو۔ میرے امام نے تو، آپ کے بھی امام نے ایک شعر دیا ہمیں، ویسے کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ شعر کے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی ہر ادا
ہے یا نہیں؟ بڑی سادی جی گل ہے. پیر کو سمجھنے کے لیے بڑیاں کتاباں کھولن دی لوڑ کوئی نہیں، کسی مولوی کو فتوا لین دی بھی لوڑ کوئی نہیں. کیا خیال ہے؟ تے چوکی سوچن سمجھن دی بھی ضرورت کوئی نہیں. نہ کسی مدرسے جان دی لوڑ ہے، نہ کسی کالج یونیورسٹی پڑھن دی لوڑ ہے. ایویں سادہ جہا نسخہ جس کی ہر ادا ختم، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ختم. کوئی دوجی گل ہے ہی نہیں. جس کی ہر ادا. اور سنیوں اے سبق یاد کرو. اس سبق کی روشنی میں، اس سبق کی روشنی میں پرکھو، چیک کرو، جرت پیدا کرو، ہمت کرو، ڈرو نہیں. توجہ ہے جناب؟ اچھا ڈر کے ہوندا بھئی یار کدائیں پیر کچھ کر نہ دے وے، ہے یہی ڈر ہوندا نا. وہ جڑا اللہ دے فرمان دے مطابق نہیں، جڑا نبی دے ارشاد اور فرمان دے مطابق نہیں، اس کے کرنا. نہ اس کو نفع کرنا تے نہ اس کو نقصان کرنا. عقیدہ پکا کرو نا، پیڈا کرو، سمجھو اس بات کو. یہ وہ سبق ہے، یہ وہ جو سبق ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یہی قرآن و سنت سے ملتا ہے. اور میں نے جن پاک ہستیوں کا نام لیا ہے ان سب کا فرمان یہی ہے. پوری میں لسٹ بنائی ان تمام بزرگوں کے اقوال، ان تمام بزرگوں کے ارشادات. اچھا چلو بہت بڑی گل نہ صحیح، حضور فیض عالم کے عرص مبارک کی مناسبت سے گفتگو ہے. حضور فیض عالم کی کتاب کشف المعجوب پوری دنیا میں موجود ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. اس کتاب کے اندر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا ایک بڑی گل تو نہیں دساں کدی تسے دھیان نہیں دیتا، حضور فیض عالم نے اپنی کتاب کو علم کے باب سے شروع کیا ہے. ہاں، اپنی کتاب کا پہلا عنوان علم اور آخری عنوان قوالی. توجہ دی گل ہے، آخری عنوان سما. شروع کہاں سے؟ علم سے شروع کیا ہے. علم سے مراد قرآن کا علم، علم سے مراد حدیث کا علم، علم سے مراد حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ، ان کی پاکیزہ سیرت کا علم، علم سے مراد شریعت کا علم. حضرت اچھا اس کتاب میں نا آپ کا جو تیسرا باب ہے نا وہ تصوف پر ہے. تصوف پر ہے. تصوف کا مطلب پیری مریدی پر ہے، روحانیت پر ہے، طریقت پر ہے. حضور فیض عالم نے جو فرمایا ہے اس کی تشریح اور توضیح میں صرف اسے پڑھ لیا جائے بس. ایویں دودھ تے دودھ تے پانی دا پانی ہو بینا. کیا خیال ہے؟ کسی اور تفصیل کی، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. صرف یہ ایک چیپٹر جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور اگر میں اس کے ساتھ ایڈ کر لوں حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، جو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو پیر نہ ملے، یہ بھی ایک حل کر دیتا بابا جی مسئلہ ساڈا. اگر کسیرا پیر پیدا نہ شود، اگر پیر نہ لبے تو پریشان ہونے دی گل نہیں. سمجھ آ گئی؟ کشف المعجوب پڑھ لیں. اسے پیر مل جائے گا. تفصیل چھوڑتے ہوئے کشف المعجوب جب پڑھ سی نا، توجہ ہے جناب،
جب کشف المحجوب پڑھے گا نا، کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے پیر کنجدہ ہونا چاہیے. ہاں، کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے کہ کامل مرشد جو ہے اس کی کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے. تو جدوں پڑھ لے سی، جب پتا ہوگا کہ ایک نمبر چیز ایسی ہوتی ہے، ایک نمبر چیز کا بار کوڈ یہ ہے، ایک نمبر چیز کے اوپر یہ ایک پروٹیکشن لگی ہوئی ہے، یہ خاص نشانی ہے، اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ ایک نمبر ہے. تو پھر جدوں مارکیٹ نکل سی نا ڈھونڈن لئی، جب تلاش کرنے نکلے گا تو چونکہ پتا ہوگا کہ ایک نمبر کیسا ہوتا ہے، تو پھر 2 نمبر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، پہچان لے گا. اور دوسرا فائدہ، پیر کا کام ہے رہنمائی کرنا. مرشد کہتے ہیں نا، مرشد کا مطلب رہنمائی کرنے والا. اے لفظ تے بھی غور کرو، مرشد کا مطلب رہنمائی کرنے والا، گائیڈ لائن دینے والا، گائیڈ کرنے والا، رہبر، رہنما، انگلی پکڑ کے رستے پہ چلانے والا، رستہ بتانے والا، رستہ دکھانے والا، منزل پہ یہی مطلب ہے نا. اچھا، کس کا رستہ دکھانے والا؟ کاروبار دا، بزنس دا، دنیا داری دا؟ نا، اللہ رسول کا، تقوی طہارت کا، پاکیزگی کا، نبی علیہ السلام کی شریعت کا، نیک لوگوں کی اتباع کا، حضور کے آل و اصحاب سے محبت کا، ظاہری باطنی پاکیزگی طہارت کا، اصلاح کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، حضور کے فرمان کو پڑھنے سمجھنے کا، پاکیزگی طہارت کا، رزق حلال کا، ادب کا، احترام کا. یہی مقصد ہے. فرمایا پیر کا مقصد تو یہ ہوتا ہے. فرمایا یہ دنیا کوئی نہ لبے نا انسان ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کشف المحجوب پڑھنا شروع کر دے، جیڑا کام کسے اور پیر کرنا نا، جیڑا کام کسے اور پیر کرنا، وہ تو پتہ نہیں کرسی یا نہ کرسی. ہاں، کشف المحجوب میرے داتا علی جویری کی ضرور کر دے. کیا خیال ہے؟ یہ حضور محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. یہ میں نے سارا زور بڑے سادے انداز میں اس بات پر دیا ہے کہ روحانیت، طریقت، پیری کے نام پہ اہل سنت و جماعت میں جو خرابیاں ہیں، اہل سنت و جماعت میں جو خلاف شرع امور ہیں، خدا را ان سے خود بھی بچو، پیچھے چلنے والوں کو بھی بچاؤ، اور اہل سنت و جماعت کے لیے کوئی عزت کا سامان پیدا کرو. جو حقیقی چہرہ ہے، وہ چہرہ، وہ فیس اسلام کا، اسلام کی تعلیمات کا، جو ان پاکیزہ ہستیوں نے پیش کیا ہے، جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، ان کا نام لینے والوں خدا را کوشش کرو، کوشش کرو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان کی تعلیمات کے حقیقی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. میں ایک جملہ دعوت فکر کے لیے دے رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے، اصلاح کے لیے، ظاہر ہے یہی میرا منصب ہے. یتیم خانے تو بندہ ٹردا 10-12 بندے جناب داتا صاحب دی چادر لئیے ہے نا، کوئی باغبان پورے ٹوریا، کوئی شدرے ٹوریا، ننگے پیر آ رہا. عقیدت ہے نا، احترام ہے بھئی داتا صاحب چادر لے کے چلے ہیں. بھائی دعوت فکر سادی سی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات.
اور تو شدرے اور چادر لے کے داتا صاحب آ گیا داتا صاحب کی محبت میں، اور چادر لے کے تو آ گیا محلے دی مسیتی ٹور کے تو نماز پڑھن نہیں جاندا. کوئی نہیں سمجھے؟ نال محلے دی مسیتے تو اٹھ کے نماز پڑھن نہیں جا سکتا. داتا صاحب کی تعلیمات یہی ہے، داتا صاحب کا فرمان یہی ہے. داتا صاحب کے ارشاد اور فرمان، کبھی موقع بنے آپ سوچیں. میں ایک بات صرف شیئر کرتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے آپ سے. آپ نے ایک مجلس کا ذکر کیا اپنے شیخ کا، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس موضوع کو ذرا شریعت و طریقت کو سمجھیں بڑے سادے انداز میں. محفل لگی ہوئی ہے، حضور فیض عالم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا باہر سے، مسجد میں داخل ہوا. جب مسجد میں داخل ہوا تو اس کھبا پیر پہلے مسیتے واڑیا، سمجھے؟ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے سب کو کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سنت کیا ہے؟ پہلے دایاں پاؤں داخل کریں. نبی علیہ السلام کی سنت کریمہ کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں. اس نے کیا کیا؟ بایاں پاؤں اندر رکھا. پھر اندر آ کے نہ دے اس محفل میں بیٹھنا چاہا، اس مجلس علم میں، روحانیت کی محفل میں، طریقت کی محفل میں بیٹھنا چاہا. شیخ نے کہا نا، باہر ہو جا. فرمایا تو ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. جنہوں اللہ دے گھر ورنن دے آداب دے ہی نہیں پتا. جہاں سے بات شروع ہونی ہے، جہاں سے اللہ کی رحمت کے دروازوں نے کشادہ ہونا ہے، کیا مطلب؟ اور فرمایا پہلے نبی کی شریعت سیکھ، پہلے نبی کی شریعت سیکھ، علم حاصل کر، پڑھ. کیا پڑھ؟ قرآن و سنت پڑھ، قرآن ترجمے سے پڑھ، نبی کے فرمان پڑھ، اپنے بزرگوں کے احوال اور واقعات اور ان کا علمی مقام پڑھ. تجھے پتہ چلے کہ تو کن بڑی ہستیوں کا وارث ہے، تجھے اندازہ ہو ان کا مشن کیا ہے، ان کا پیغام کیا ہے. پھر تجھے حقیقی معنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ راہ مشکل کتنی ہے. فرمایا تو ہماری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا ہے. اس میں آپ نے بڑے نفیس انداز سے یہ بتایا ہے کہ اگر طریقت کی بات کرنی ہے، طریقت کے بعد پھر حقیقت کی بات کرنی ہے، حقیقت کے بعد پھر معرفت کی بات کرنی ہے. فرمایا اس کی ابتدا حضور کے فرمان اور شریعت سے ہوتی ہے. اور اللہ نے جو ولی کی پہچان بتائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف غم نہیں. فرمایا ولی کیڑے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ نشانی ہے جو قرآن نے بتائی. فرمایا جو ایمان والے ہیں، کیا مطلب؟ جن کا عقیدہ بھی سچا سچا ہے، جن کا عمل بھی سچا سچا ہے. یہ میں نے سادہ ترجمہ کیا ہے، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ہے. اور دوسری آیت جو سورہ یونس کی میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. فرمایا اللہ دے جڑے ولی نا وہ صرف متقی ہیں. توجہ ہے؟ ولی کی ولایت کا اندازہ، بڑی باتیں اس کے اوپر درد دل والی، لیکن وقت نہیں ہے، صرف دعوت فکر دی ہے. ولی کا اندازہ یاد رکھنا، نہ تو جبے کبے سے ہوتا ہے، توجہ ہے جملوں پہ، نہ جبے کبے سے ہوتا ہے، نہ مریدوں کی کثرت سے ہوتا ہے، نہ شور شرابے سے ہوتا ہے، نہ ہٹو بچوں کی آواز سے ہوتا ہے، نہ بڑی گاڑیوں سے ہوتا ہے، نہ بڑے قافلے نال ہوندا، نہ چوکھے مریداں نال ہوندا، نہ وڈی کوٹھیاں نال ہوندا، نہ وڈی کاراں نال ہوندا. کامل مرشد کی پہچان صرف نبی کی شریعت اور حضور کی طریقت سے ہوتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں. حضور فیض عالم نے تو تصوف کے باب میں
یہ جو لباس پہنتے ہیں نا گدڑی خاص صوف سے جو بنایا، حضور نے تو فرمایا اس میں بھی ریاکاری ہے، اس میں بھی دکھلاوا ہے. فرمایا تصوف کسی یونیفارم کا نام نہیں ہے. آئے روحانیت کسی پراپر یونیفارم کا نام نہیں ہے، نہ رسم و رواج کا نام ہے، نہ باقی چیزوں کا نام ہے. تصوف تو نام تو صرف قرآن کی آیات پہ عمل کرنے کا ہے، نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک چلتے چلتے ایک اور بات 1 منٹ میں بڑی دلچسپ ہے، اور یہ میں بڑے عرصے سے مجھے اس کی تلاش تھی، اور یہ پھر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے صدقے سے یہ پھر مجھے اس کا حوالہ بھی مل گیا. حضرت جنید بغدادی کی طرف یہ منسوب ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایک راستہ ہے، شریعت ایک راستہ ہے، راستے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جنہیں منزل پہ جانا ہو. تو کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو منزل پہ پہنچ گئے، ہمیں راستے کی ضرورت ہی نہیں. آج بھی کئی کہندے ہیں وہ شریعت مولویاں دا کام ہے یار، پیراں نوں کے لگے شریعت نال، انہاں دا راہ ہو رہے ساڈا ہو رہے. آج بھی ہیں کئی کہنے والے. کیا خیال ہے؟ اور ایک بات میں پتے کی آپ کو آج بتا دوں اپنی معلومات کی روشنی میں، 2 نمبر پیر جڑا ہوئے گا نا، یاد رکھنا 2 نمبر پیر وہ کبھی آپ کو علماء کے نزدیک نہیں جانے دے گا. پلے بن لو. وہ کسی اہل علم کے قریب نہیں جانے دے گا. کیوں؟ انہوں پتا جی وہ دے نیڑے لگا نا تو میری دکان بند. ہاں معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس نے بتانا ہے، وہی بتانا ہے جو میں بتا رہا ہوں. انہی بزرگوں کا فرمان ہے، فرمایا اگر کوئی ہوا پہ اڑتا ہوا ہے تو ولی نہ جانو. یہ کام تو مکھی بھی کرتی ہے، مچھر بھی کرتا ہے. یہ کام تو مکھی مچھر بھی کر لیتا ہے. فرمایا پانی پہ تیرتا ہوا ہے تو ولی نہ مانو، یہ تو چھوٹے چھوٹے تختے اور کشتیاں بھی کر لیتی ہیں. فرمایا جو قرآن و سنت کی ننگی تلوار پہ چل کے آئے اسے ولی. ہاں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک شخص آیا، کچھ عرصہ رہا، جانے لگا. فرمایا تو بیلی آئے سے جا رہے ہیں. فرمایا جی میں تہاڈی بڑی شہرت سنی سی، تسی بڑے اڈے اللہ دے ولی ہو. تو میں کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا جی میں تہاڈی کرامت کو نہیں تکی، میں تہاڈی کرامت کو نہیں تکی. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا تو جتنا عرصہ میرے پاس رہا ہے، تو جتنا عرصہ میرے پاس رہا ہے میری کوئی نماز قضا ہوئی ہے؟ اے گل ہے. یہ وہ طریقت ہے جس کے امین داتا علی حجویری ہیں. اور اتنا عرصہ رہا کو میری نماز قضا ہوئی ہے؟ فرمایا جی نہیں. فرمایا کو سنت چھوٹی ہے؟ فرمایا کو جماعت تو بغیر پڑھی؟ فرمایا نہیں. کو تکبیر اولا چھوٹی؟ فرمایا اللہ علیہ اس تو وڈی اور کرامت کے لینی، اس تو وڈی اور کرامت کی چاہیے، اس سے بڑی اور کرامت. الاستقامت فوق الکرامہ. تو حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں جب یہ بتایا گیا نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، ہم پہنچ گئے ہیں، شریعت تو راستہ ہے، ہم منزل پہ پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا صدقوا لقد وصلوا. فرمایا وہ سچا دن پہنچ گئے، سچا دن پہنچ گئے. ولیکن الی این. فرمایا اے بھی تا پوچھو کتھے پہنچے ہیں. ماتا جھوٹ نہیں بول دے. جو شریعت کو چھوڑ کے طریقت کی بات کرتے ہیں، جو شریعت کو چھوڑ کے طریقت کی بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے. حضرت جنید بغدادی کا فرمان ہے ہاں وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن پوچھو تو صحیح کتھے پہنچے ہیں؟ الی النار. آگے پہنچ گئے ہیں، جہنم کی آگ میں پہنچ گئے ہیں. اگر جنت میں جانا ہے، اللہ کی رضا، اس کے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں جانا ہے، تو رستہ وہ ہے جو داتا علی حجویری نے بتایا ہے، رستہ وہ ہے جو خواجہ اجمیری نے بتایا ہے، رستہ وہ ہے جو حضور کے اہل بیت نے بتایا ہے، رستہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ نے بتایا ہے. اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ صرف وہ ہے جو حضور کے قدموں تک جاتا ہے، وہ شریعت کے راستے جاتا ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت آپ نے سنی نا
تفصیلی ہے. اس کا ایک جملہ یہ ہے آخر میں شیطان نے کہا کہ جناب وہ جیڑی باقی کما لئی چیزاں حلال لینا حرام نے ایسا تواڈے لئی حلال کر دیتیاں. پورا جو بادل آیا اور اس نے کہا میں رب ہوں عبادت کی ضرورت. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بعد میں اس نے کہا یہ جب واقعہ بتایا نا تو حضور سیدنا غوث پاک کے بیٹے نے پوچھا, صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جی تو ہمیں پتہ کیویں چلیا وہ شیطان ہے. بیٹے نے پوچھا کہ ابا جی آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ برگلانے والا ہے اور شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی اللہ کی طرف سے کہ نماز روزہ اور شریعت جو ہے اس کی چھوٹ تو خود نبی علیہ السلام کو نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے جس شب حضور کا وصال ہوا نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ کر کے حضور نے عشاء کی نماز 3 دفعہ پڑھی ہے. 5 ٹائم نماز نہیں پڑھنی, حضور دی سنت دا کوئی احترام نہیں کرنا, سمجھ آ گئی؟ تے دعوے کرنے بڑے بڑے کو پیر ہے گا سی انج دئی بچہ بچ کے رہو نا, اس واسطے دس رہے ہیں. مریداں تے گیا, سمجھ آ گئی. زور دا ٹائم آیا تے باقی نماز پڑھنے لگے تے پیر صاحب کہندا جی میں جڑی اج دی زور دی نماز ہے نا میں مکے جا کے پڑھنی. کیا بات ہے جی. اثر دا ویلا آیا تو جناب پیر صاحب نماز پھر گول کر گئے. کسے پوچھا میرے جے جرت مند وہ جناب نماز کوئی نے پڑھی؟ کہندا میں مدینے جا کے پڑھنی. مغرب دا ویلا آیا میں کتنے پڑھی جناب؟ کہتے میں مسجد اقصی پڑھنی جا کے. تینوں نمازاں گول کر گئے. شام تو بعد لگا دسترخوان تے مرغے تے بٹیرے سجے جناب دسترخوان ہوتے. پیر صاحب اتھے ہی بیٹھے. جدوں ٹکر نو ہاتھ پایا نا تے میرے جے جرت مند ہاتھ پھڑ لیا. ہاتھ پھڑ گیا. کیا با پیرا زور تو چل کے مکے پڑھی, زور مکے پڑھی, اثر جا کے مدینے پڑھی, مغرب جا کے مقصد اقصی پڑھی ہے جا کے, تو ٹکر عرش تے کھانا جا کے. ٹکر اتھے کیوں کھانا؟ یہ سب ڈرامے بازیاں, سارے دھوکے بازیاں, یہ سب نفس پرستیاں ہیں, یہ سب دنیا داری ہے, یہ سب ریاکاری ہے اور یہ سب تباہ کاری ہے. نجات کل بھی حضور کی شریعت میں ہے, نجات آج بھی حضور کی شریعت میں ہے اور کل بھی اسی میں ہوگی. اپنی عقیدتوں کو, اپنی محبتوں کو, اپنی وارفتگیوں کو, اپنے تعلقات کو ریویو کریں, ری بلڈ کریں اور اس کی بنیاد صرف اور صرف قرآن و سنت پہ رکھیں, حضور کی شریعت پہ رکھیں. کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں نے جو کچھ کہا معافی تو کو نہیں منگنی کیونکہ میں غلط غلط کی تھی کو نہیں. کی خیال ہے؟ سمجھ آ گئی؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ اہل سنت و جماعت کا المیہ جسے ہم نے محسوس کیا اور ہمارا فرض تھا کہ ہم اس پہ بات کرتے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی, اپنے آپ کو درست کرنے کی, ٹھیک کرنے کی اور بہتری کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.